اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ شریف کا باب توکل و صبر کا بیان جاری ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے حدیث 5303 حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کی سعادت مندی اسی میں ہے، یعنی کون ہے وہ جو خوش قسمت ہے، تو وہ شخص جو اپنے بارے میں اللہ کی قضاء اور قدر پر راضی ہو، یعنی بظاہر اس کا کوئی نقصان ہوا ہو، اس کا مالی نقصان ہوا ہو، اس کے کوئی لواحقین وہ وفات پا گئے ہو، اس کو کوئی بدنی بیماری لگ گئی ہو، لیکن وہ اس پر راضی ہے، تو یہ بندہ یہ خوش قسمت ہے۔ کیونکہ اگر ایک شخص وہ اس کو کوئی نقصان پہنچ گیا اور وہ اگر اس پہ راضی نہیں، تو کیا وہ اللہ رب العزت کا فیصلہ وہ تبدیل کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو ویسے ہی وہ اپنے آپ کو وہ پریشانی میں مبتلا کر دے گا۔ تو اس سے اچھی بات یہ نہیں ہے کہ وہ وہ اللہ کی وہ رضا پر وہ راضی ہو، اور انسان کی بد نصیبی ہے کہ وہ اللہ سے خیر طلب کرنا ترک کر دے، یعنی وہ وہ اللہ سے وہ خیر مانگنا وہ چھوڑ لے، کیونکہ خیر وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بیدہ الخیر کلہ، سارا خیر وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اگر یہ بندہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے خیر وہ طلب کرنا شروع کر دے، تو کیا دوسروں کے پاس یہ اختیار ہے؟ تو ایسا بندہ یہ بد نصیب ہے، بد قسمت ہے، جو اللہ کو وہ چھوڑ کر دوسروں سے وہ خیر کی طلب اور امید رکھے، اور اللہ سے وہ خیر طلب کرنا وہ چھوڑ لے۔ اور انسان کی بد نصیبی ہے کہ وہ اپنے بارے میں اللہ کی قضاء اور قدر پر راضی نہ ہو۔ اللہ کے فیصلے کو تبدیل تو نہیں کر سکے گا، ویسے ہی وہ اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کر دے گا۔ تو یہ مختصر سی حدیث لیکن بہت جامع الفاظ ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، تو اسی کے رضا پر وہ راضی ہونا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ الخیر فیما وقع، کہ جو ہو اس میں خیر ہے۔ تو اگر بندے کے ذہن میں یہ ہو تو وہ کبھی وہ پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگا، اور ایسا بندہ جو اللہ کی رضا پر راضی ہو، یہ خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے۔ اور جو اللہ کی رضا پر راضی نہ ہو اور اس سے وہ خیر طلب کرنا چھوڑ دے، تو یہ یہ بدقسمتی اور بد نصیبی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔